صرف دو باتیں مختصر انداز میں عرض کرنی ہے۔ ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ امارت شریعہ 1921 میں قائم ہوئی، اور جن حالات میں قائم ہوئی آپ نے تفصیل سے آپ نے اس کو سن لیا۔ مجھے ایک بات یہ کہنی ہے کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ صرف بہار کے لیے قائم ہوئی تھی۔ تقسیم کے بعد اب 3 اسٹیٹ بن گیا، اصلاً وہ بہار ہی ہے، سابق بہار۔ لیکن ایک چیز میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں جس کی کمی کا احساس میں نے کیا کہ شاید آپ حضرات کے علم نہیں ہے، اور ایک غلط فہمی ہو رہی ہے، اس لیے اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 1956 میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا شریعت قائم ہوئی اور 3 امرائے شریعت گزر گئے، اور وہاں خانقاہ مجیبیہ کے کرائے کے کمرے کے اندر ہمارا شریعہ کا نظام 1921 سے 1956 تک چلتا رہا۔ 1956 میں جب مدرسہ رحمانیہ سپول کے اجلاس میں امیر شریعت رابع کا انتخاب ہوا اور حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ 1956 عیسوی میں امارت امیر شریعت رابع کی حیثیت سے منتخب ہوئے، آپ نے آنے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کیا کہ امارت شریعہ کا دفتر یہاں نہ رہ کر باضابطہ اس کا نظام بنایا، اس کی جگہ لی، اس کی تعمیر کی اور سارا نظام بنا، اس کے نظام کو وسعت عطا کی، اس کو فروغ دیا، پھیلایا، اور اسی پھیلاؤ کا نتیجہ تھا کہ آج نہیں، 1956 میں ہی سب سے پہلا جو حکم امیر شریعت رابع منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ بنگال کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، اور اس کے دائرہ کار کو بنگال میں بھی شامل کیا جائے، اور بنگال میں دارالقضاء اور دیگر سارے شعبے قائم کیے جائیں۔ وہ تحریر آج بھی کتاب الاحکام میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ سے عرض کروں کہ آج موجودہ وقت میں 5 دارالقضاء بنگال میں چل رہے ہیں ہمارے شریعہ کے ماتحت، اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ خود دیناجپور میں 2 دارالقضاء چل رہے ہیں ہمارے شریعہ کے تحت، اور بنگال میں کئی سکولز چل رہے ہیں ہمارے شریعہ کے، ITI چل رہے ہیں، اور یہ سارے شعبے ہیں۔ اس کا موقع نہیں کہ میں اس طرف جاؤں، مجھے یہ بتانا تھا۔ دوسری بات، جب امیر شریعت سابع رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ 29 نومبر 2015 کو ارریہ میں امیر شریعت سابع کی حیثیت سے منتخب ہوئے، تو آپ نے آنے کے بعد ہی یہ خواہش ظاہر کی کہ بنگال کے علاقوں میں ہمارے شریعہ کے مزید ادارے قائم کیے جائیں اور اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اور میں نے خود شورا کے رکن کی حیثیت سے حضرت سے شورا کی میٹنگ میں بار بار درخواست کی کہ بنگال کو باضابطہ ہمارے شریعہ کے تحت کیا جائے، اور دوسرے اراکین نے بھی اس پر زور دیا 2016 اور 17 میں کہ باضابطہ کر لیا جائے، کام نہیں نام کے ساتھ شامل کر لیا جائے۔ جب یہ 2016-17 میں یہ نظام چلا تو حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی، ان کی حکمت عملی، ان کی بصیرت کی تو پوری دنیا شاہد و گواہ ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ حضرت نے ایک جملے میں ہم سب کی بات کو رد فرما دیا اور فرمایا، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اسٹیج سے فرمایا ہمارے شریعہ کی شورا کی میٹنگ میں، فرمایا کہ مولانا مجھ سے ہی مخاطب کر کے کہا کہ مولانا آپ بڑی پرزور وکالت کر رہے ہیں کہ ہمارے شریعہ بنگال میں قائم ہو جائے، اور فلاں صاحب کر رہے ہیں، اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب نام لے کر 3-4 لوگوں کا کیا جنہوں نے میری تعریف کی تھی، لیکن ان میں سب بہار کے ہیں، بنگال کا کوئی ایک فرق بھی نہیں۔ بنگال کے لوگ جب درخواست پیش کریں گے اور کہیں گے، اس کے بعد میں یہ کارروائی ہوگی۔ تو میں سنانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات کی طرف سے اس طرف توجہ ہونی چاہیے، لیکن میں آخر میں یہ بھی کرتا چلوں کہ ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس کی میں آخری مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم سب کے مرشد گرامی، مخدوم گرامی قدر موجودہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ ابھی امیر بن کر تشریف لائے، تو پہلی جب شورا کی میٹنگ ہوئی اور دارالقضاء کی میٹنگ ہوئی، یہاں قاضی ارشد صاحب بھی کشن گنج کے قاضی موجود ہیں، قاضی کی حیثیت سے گواہی دیں گے کہ اس میٹنگ کے اندر یہ بات حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، ابھی 3-4 مہینے کی بات ہے، حضرت نے فرمایا کہ بنگال میں کتنے دارالقضاء ہیں، بتایا گیا کہ اتنے دارالقضاء ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ فوراً سے پیشتر
بنگال کے ہر ضلع کے اندر دارالقضا قائم کیا جائے، اور بنگال کے جو قضات ہیں پانچوں، ان سب کو ہم لوگوں نے باضابطہ ذمہ داری دی کہ جن علاقوں میں جہاں اور جتنے دارالقضا کی ضرورت ہے اس کی فہرست پیش کی جائے۔ وہ فہرست بھی آ گئی ہے اور قضات تیار بھی کیے جا رہے ہیں۔ تدریب میں اس لیے بڑھا کر قاضی رکھے گئے ہیں، اور اس لیے بنگال کے قضات کو رکھا گیا تاکہ بنگلہ زبان کے بھی قاضی ہوں، اس کی بھی کوشش کی گئی، اور انشاءاللہ العزیز جلد از جلد یہ پروگرام زمین پر اترنے جا رہا ہے۔ یہ آپ حضرات کے علم میں لانا تھا، اور خوشی کی بات یہ آپ سب کے لیے کہ ہمارے حضرت مولانا ممتاز صاحب مظاہری دامت برکات العالیہ، جو اس ادارے کے سربراہ اور روح رواں ہیں، جنہیں اللہ نے ایک نرم دل اور ایک خاشع قلب عطا کیا ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خشیت ربانی اور عنابت اللہ ہے، جنہیں چاروں سلاسل سے اللہ نے نسبت عطا کی ہے۔ مولانا ممتاز صاحب کے صاحبزادے مولانا یعقوب صاحب خود اس بار ہمارے شریعہ کے تدریب فی القضاء کے شعبے میں وہ باضابطہ داخل ہیں اور قضاء کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اس وقت وہ یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ 6 مہینے میں ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی، بلکہ اب صرف 3 مہینہ بچا ہے۔ 3 مہینے میں آگے ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی، اور میں حضرت امیر شریعت کی ہدایت پر اور ان کی منشا کے مطابق اس مجمع عام میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں ادارہ فیض القرآن جیسی سرزمین پر بنگال کے لیے ایک مرکز کے طور پر باضابطہ دارالقضا کا قیام عمل میں آئے گا، اور ہمارے مولانا یعقوب ممتاز اس کے قاضی ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال دوسری بات جو آخری بات مجھے عرض کر کے ختم کرنی ہے کہ دیکھیے، بنگال سے اور اس علاقے سے اور خاص طور پر اس ادارے سے جو رشتہ عمارت شریعہ کا اور جو رشتہ خانقاہ رحمانی کا رہا ہے، آپ حضرات کے سامنے یہ مخفی نہیں۔ امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین 1991 میں بنائے گئے تو سب سے پہلا سفر جو کیا تھا، جس کا واقعہ ہمارے مخدوم حضرت مولانا ظاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دامت برکاتہم نے فرمایا، حضرت مولانا خود رفیق سفر ہیں اور پہلا سفر آپ نے اسی دیناجپور کا کیا تھا۔ یہ آپ سے محبت کی علامت ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ آخری سفر جو منظور فرمایا حضرت امیر شریعت صاحب نے، وہ بھی آخری سفر اسی ادارے کا اور آپ کے دیناجپور ہی کا آخری سفر تھا۔ اور اس پر بھی آپ مزید اضافہ دیکھیے کہ موجودہ امیر شریعت نے بھی جو باضابطہ اس انداز سے سفر کا آغاز کیا ہے، وہ اسی ادارے، اسی علاقے اور دیناجپور اور کشن گنج اسی علاقے سے اس سفر کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ وابستگی بڑھے گی، یہ اس میں اضافہ ہوگا، استحکام ہوگا، لیکن شرط وہی ہے جو حضرت مولانا ممتاز صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا حضرت گنج مراد آبادی کے بارے میں کہ مرید ہو تو ایسا ہو کہ جب ایک بات کہہ دیا جائے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ آج سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ہم نے ماننے کا جذبہ نہیں ہے، سمع و طاعت نہیں ہے، اپنی قربانی، اپنا ایثار، اپنے نفس کو فنا کر دینے اور اپنے جذبوں کو قربان کر دینے کا حوصلہ ہم میں نہیں۔ جب اس لیے چیزیں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا، فیض جاری ہوگا، جاری رہے گا، اور تا قیامت اور تا ابد یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ دعا کریں اللہ اس ادارے کو جو اس پورے علاقے کے لیے مرکز رشد و ہدایت ہے، یہ وہ ادارہ ہے جس کو دیکھ کر دل میں مجھے خوشی ہوتی ہے اور بار بار خوشی ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے حضرت مولانا شوکت صاحب دستوی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ دارالعلوم دیوبند و ناظم اعلیٰ رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے ہمراہ میں بھی ایک جلسے میں جا رہا تھا تو ایئرپورٹ سے ادھر سے گزر ہوا تھا، لیکن اس کے بعد آنے کا شوق بڑھا اور تمنا بڑھتی چلی گئی اور سالوں گزر گئے۔ میرے عزیز مولانا مفتی راسخ الاسلام قاسمی نے بار بار محتم صاحب کے حوالے سے دعوت دی اور دیتے رہے، لیکن اتفاق نہیں ہو سکا۔ اللہ کی مرضی تھی کہ اسی وقت حاضری مقدر تھی، تو بہرحال آج آپ حضرات کے درمیان حاضری ہوئی ہے، لیکن ادارے کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہ ادارہ اس پورے علاقے کے لیے مینار نور ہے۔ میری دعا ہے کہ صرف بہار و بنگال نہیں، پورے ہندوستان میں یہ ادارہ ایک بافیض ادارے کے طور پر اپنا مقام جلد بنائے گا۔ اس لیے جس ادارے کے ذمہ دار میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور جن کے اندر احساس ذمہ داری ہو، اور جن کے اساتذہ باصلاحیت اور مخلص ہوں اور ادارے کے تئیں وہ وفادار ہوں، سمجھ جائیے کہ اس ادارے کی مقبولیت اور کامیابی کو دنیا کی کوئی طاقت اسباب کے درجے میں نہیں روک سکتی ہے۔ اس لیے ادارہ ترقی کرے گا اور اس کا فیض
बहुत आगे जाएगा और मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में इसका फैज़ आम और ताम होगा। दुआ फरमाए हक़ तआला शानुहु हमारे इस इजलास को कबूल फरमाए। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया के इस आमद को, बल्कि इस आमद के और सफ़र के आगाज़ को कबूल फरमाए और बार बार हज़रत की तशरीफ़ आवरी से ये पूरा इलाका फैज़याब हो, मुअत्तर हो और तालीमी और दूसरे तमाम चीज़ों के ज़रिए ये इलाका पूरा मुस्तफ़ीज़ हो। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से हम और आप सब मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमारे और आपके लिए खैर का, बरकत का ज़रिया बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।